کیونکہ اللہ نے اگر آنکھیں دیا ہے نا، آپ تاج محل بعد میں دیکھو، لال قلعہ بعد میں دیکھو، ہریالی ہندوستان کی بعد میں دیکھو، دنیا کے نظارے بعد میں دیکھو، حضور کے گنبد خضرا کو پہلے دیکھو۔ کیا بات ہے، واہ! کیونکہ جو حضور کے مدینے سے آتا ہے وہ یہ گنگناتا ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پورا مجمع بولیے آج بھی ہے۔ کیا بولنا ہے؟ اونچا بولے، کیا بولنا ہے؟ آج بھی ہے۔ اچھا ادھر والے سوچ رہے کہ سامنے والے پھنس گئے ہیں، آپ لوگ کائے نہیں بول رہے ہیں؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اس نیت سے پورا مجمع اچھا ایسے نہیں۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے یہ گنبد خضرا، آئے ہائے 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 کتنا خوبصورت ہے گنبد خضرا، کبھی جا کر دیکھنا لوگوں۔ میں تو آپ سے بھی کہوں گا نوجوانوں، یہ گٹکوں میں پیسے کو برباد مت کرو، یہ چائے کی چسکی میں پیسوں کو برباد مت کرو۔ ماں بہنوں تم سے بھی کہوں گا، اگر آپ بھی حضور کا مدینہ دیکھنا چاہتی ہو تو قیمتی ساڑیاں کی فرمائش نہ کرو، قیمتی سلوار سوٹ کی فرمائش نہ کرو، کنگن پازیب نہ مانگو، بلکہ اپنے شوہر کو کہو اے میرے شوہر نامدار، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزار لوں گی، مجھے کنگن نہیں چاہیے، مجھے پازیب نہیں چاہیے، مجھے یعنی کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، بلکہ شوہر کو کہ قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میرے سرتاج ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں ہمیں کچھ دکھاؤ نہ دکھاؤ، لیکن حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دو، کیونکہ ہم نے سنا ہے جو حضور کا گنبد خضرا دیکھ کر آ جائے تو مسکرا کر زبان پہ یہی آتا ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج بھی ہے۔ اچھا آپ چپ رہیے گا، ان لوگوں کو بولنے دیجئے گا، میں دعا کروں گا میرے مولا جو جتنی بلند آواز سے بولیں انہیں اتنی جلدی حضور کا مدینہ دکھا دینا۔ بھائی کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو لیکن میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہاں مفتی صاحب، اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کیوں؟ یہ میری بولی اگر ہو غلط ہو سکتی ہے، حضور نے فرمایا ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں وہ تینوں جب جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تینوں کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ بتا دوں وہ 3 کون ہے؟ بتا دوں؟ ارے بولو نا بھائی، بتا دوں؟ پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں اور یاد رکھنا لوگوں میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، اور بدل گا زمانہ بدل گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ حضور نے جو فرما دیا ہے ہو کر رہے گا۔ آقا فرماتے گئے 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ پہلا سنو دعوت المظلوم، مظلوم جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مظلوم کون ہے لوگوں؟ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، وہ اگر کمزور ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، ان کے پاس طاقت زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس دولت کا انبار نہیں ہے، آپ کو اللہ نے طاقت بخشی ہے، آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، آپ کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، آپ اس غریب پہ اتیاچار کرتے ہو، اس کے حق کو مارتے ہو، اسے تم پریشان کرتے ہو، یاد رکھنا وہ غریب انسان، وہ مظلوم انسان جس پہ تو آج کمزور سمجھ کر جس پہ ظلم کر رہا ہے، وہ تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، لیکن اتنا
یاد رکھنا مظلوم اگر رات کے سناٹے میں رات کے اندھیرے میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، میں تو اس کا بدلہ اس سے نہیں لے سکتا، لیکن مالک میں نے سنا ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے پروردگار عالم اس کا تو سہارا بنا کرتا ہے، اس کا تو سہارا ہوتا ہے۔ اے مولا میں تو بدلہ نہیں لے سکتا لیکن تو بدلہ لے سکتا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو رؤوف الرحیم ہے، تو جبار و قہار ہے۔ اے مولا اس کا بدلہ تو ہی عطا فرمانا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ابھی وہ مجبور اور مظلوم انسان دعا مانگ کر چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ خبردار کسی پہ ظلم نہ کرو۔ آج اگر طاقتور ہونا تو یاد رکھنا اللہ ہی طاقتور بنانے والا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو منٹوں میں طاقت کو چھین بھی سکتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا، جن کو اپنی دولت پہ ناز تھا، جس کو اپنی حکومت پہ ناز تھا۔ دوسرا کون ہے؟ سنو آقا فرماتے ہیں دعوت المسافر، مسافر جب دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ مسافر کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ میں مسافر آدمی ہوں، کئی دنوں سے مسلسل باہر ہو سفر پہ ہوں، میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگ جتنی بلند آواز سے بولے انہیں اتنی جلدی گنبد خضرا کی زیارت عطا فرما دینا۔ ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، اور پیار سے پورا مجمع بولے یا رسول اللہ۔ بھائی ایک دو لوگ جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں ان کو جانے دیجیے۔ کیوں جانتے ہیں؟ جانے والوں کو میں روکتا نہیں ہوں۔ ایک جگہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک لڑکا ٹپ سے کھڑا ہو جاتا تھا بیچ سے۔ مولانا صاحب نے کہا دیکھا، بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑا ہوا، مولانا صاحب نے پھر ڈانٹا، تقریر ہو رہی پھر کہاں جا رہا بیچ میں، پھر بیٹھ گیا۔ تیسری مرتبہ کھڑا ہوا لڑکا جانے کے لیے، مولانا صاحب نے اتنی زور سے ڈانٹا کہ ارے بیٹھا تو صبح تک بیٹھل رہ گیا۔ جلسہ ختم، تقریر ختم، سب چلے گئے۔ مولانا صاحب نے کہا اے بیٹا جا رہا تھا پہلے سے، اب کیوں نہیں جا رہا؟ اب تو جلسہ ختم ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی، اب جاؤ نا۔ لڑکے نے کہا کیا کریں گے حضرت جا کے، جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ کام یہیں تمام ہو گیا ہے، اس لیے جس کو جانا ہے قضائے حاجت کے لیے وہ جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا جھوم کر پڑھنا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تارے آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور ایک شعر پڑھوں اجازت ہے؟ ارے بولیے اجازت ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سنیے